السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں گے یاد تجھے ہم بے انتہا، تیرے اپنے ہی فیصلے تجھے بہت رلائیں گے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ اپنے من پسند کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ رشتے، وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ خانہ کعبہ کو چھونا میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اللہ مجھے اور پوسٹ پڑھنے والے کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ 4 چیزیں آپ کو تباہ کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، اور قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ 4 چیزیں رزق کو روک دیتی ہیں: یتیم کا مال کھانا، ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، پرندوں کو روٹی نہ دینا، فقیر کو خالی لوٹانا۔ 4 چیزوں سے رزق بڑھ جاتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیماں ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کیجیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو، آمین۔ امید تو انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر تو پختہ یقین ہوتا ہے۔ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ کوئی تمہارا کردار اٹھا کر بیچ سڑک پر بھی لٹکا دے تو بھی یاد رکھو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ عورت کتنی خوبصورت ہے یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والیوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں۔
شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ میں نے کہا بابا جانی، اگر جو میں زندگی کی جنگ ہار گئی تو سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میرا بچہ، جن بیٹیوں کے تعلق اللہ سے مضبوط ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کی کوئی بھی جنگ نہیں ہار سکتی۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہی ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ دور حاضر میں میسر ہر چیز ہے لیکن کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں وہ بچھڑے ہوئے لوگ۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق ہوتا ہے۔ اے اللہ، دنیا کی جتنی حقیقت ہے اس کی اتنی ہی طلب عطا فرما، اور آخرت کی جتنی وسعتیں ہیں ان کے مطابق جدوجہد کی توفیق عطا فرما۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ تجلی نار تھی یا نور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شیرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شیرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ اولاد کی غلط تربیت کا تانا ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ یہ جو کر رہے ہیں نصیحتیں، انہیں مشوروں کی ہیں عادتیں۔ دلِ غمزدہ انہیں چھوڑ، یہ تیری داستاں نہیں جانتے۔ میرے درد دل سے ہیں بے خبر، میرے قربِ جانے نہیں جانتے۔ میرے آس پاس جو لوگ ہیں میری تلخیاں نہیں جانتے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ گناہ سے خوشی حاصل نہ کرو، کیونکہ گناہ سے خوش ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ دشمن کو دل کی مہربانی اور احساس سے جیتو، اور دوست کو نیک سلوک سے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ بہادری یہ ہے کہ آڑے وقت میں پڑوسی کا ساتھ دیا جائے اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ بہتری اور بزرگی اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ ہم صرف ایمان ہی نہیں لا سکتے بلکہ اس کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ممکن ہے۔ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، بڑھاپے میں اگر توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا۔ سردار بننا چاہتے ہو تو حرکت و عمل، جدوجہد کو اپنا معمول بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کریں تو نیک کام کرو۔ جو مالدار کی عزت اور فقیر کی توہین کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ جھگڑا بڑھنے سے پہلے ہی تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو رات دن، بحر و بر، سفر و حضر، مالداری، مفلسی، مرض و صحت، غرض، ہر حالت میں یاد کیا کرو۔ جہنم اپنے رہنے والوں کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرندے دانوں کو اچک لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔